नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह करे कि हमारी ये मजलिस हम सब के फायदे की हो और हम वाकई यहाँ से कुछ सीख कर उठें। एक हदीस में आता है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। फिर औरत के बारे में फरमाया है कि वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने शौहर के घर में राई है, निगरान है, जिम्मेदार है। वह मसऊलतुन अन्हा, और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हम सब से यानी खवातीन से किसके बारे में पूछा जाएगा, किस चीज का सवाल किया जाएगा? घर के बारे में, कि घर का क्या हाल था, औलाद की कैसे तरबियत की, उनके हुकूक कितने अदा किए, घर में कैसा माहौल बनाया। हम सब अपने घरों के अंदर के माहौल के जिम्मेदार हैं। शौहर भी हैं, मर्द भी हैं, लेकिन उनकी बुनियादी जिम्मेदारी, प्राइमरी ड्यूटी घर से बाहर की है, कमा कर लाने की है, घर वालों को रिज़्क़ हलाल फराहम करने की है। जबकि औरत की बुनियादी जिम्मेदारी, असल जिम्मेदारी जिसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, वो घर की जिम्मेदारी है कि उसने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिम्मेदारी है क्या? राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, यहाँ माँ बाप के घर की बात नहीं हो रही, बैति ज़ौजिहा शौहर के घर की बात हो रही है। जिस घर में वो ब्याह कर आती है, उस घर में कौन कौन होता है? बाज़ौक़ात सिर्फ शौहर होता है, बाज़ौक़ात शौहर के वालिदैन भी होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बाज़ौक़ात शौहर के बहन भाइयों में से भी कोई उस घर में रह रहा होता है। तो ये तो वो घर होता है जिसमें वो जाती है। लेकिन उसके बाद जब उसके अपने बच्चे पैदा होते हैं, उसकी औलाद हो जाती है और वो मां बन जाती है, तो फिर उसकी असल जिम्मेदारी शुरू होती है कि अब वो क्या करती है। मां होना जहां बहुत बड़े दर्जे का बायस है। जैसा कि हदीस में आता है, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे सबसे अच्छे सलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर जब उसने सवाल किया तो फिर आपने माँ ही के बारे में बताया। तीसरी दफा जब पूछा, फिर माँ की बात की, चौथी दफा बाप की बात की। सबको ये हदीस मालूम है। हर माँ बहुत शौक से इस हदीस को सुनती और इस पे खुश होती है कि अल्लाह ने हमें इतना दर्जा दिया है। लेकिन ये याद रखिए कि जहां दर्जा बुलंद होता है, वहां पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, और जहां जिम्मेदारी होती है वहां पूछ भी होती है, सवाल भी होता है। जैसा कि इस हदीस में भी आया है कि वो मसऊलतुन अन्हा, उससे अपने घर के बारे में सवाल किया जाएगा। हम सब अपने अपने बारे में सोचें कि कल क़यामत के दिन क्या हम इस सवाल के जवाब के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या अपनी फिक्र के साथ अपने दीन की, अपने बच्चों के दीन और उनकी आखिरत की फिक्र में हैं? इस पर हम सबको संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि इसका हिसाब होना है हमसे। हम इस बारे में कोई उज़्र बहाना नहीं पेश कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी तो तबीयत ही अच्छी नहीं होती थी, और ये कि मेरे तो और बहुत से काम थे, मैं तो तबलीग बहुत करती थी, बाहर लोगों को बहुत सिखाती थी, इसलिए मेरे पास फिर वक्त ही नहीं बचता था कि मैं अपने बच्चों की भी खबर लूं कि वो क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जहां ओहदा बड़ा होता है, दर्जा बड़ा होता है, वहां जिम्मेदारी भी बड़ी होती। मसलन किसी कंपनी में आप देखें, किसी फैक्ट्री में जो उसका सीईओ होता है और जो उसका मसलन पीएन होता है, उन दोनों का दर्जा बराबर नहीं होता। और ये दर्जों का फर्क अल्लाह ताला ने ही रखा है। हर एक का दर्जा फर्क है, अलग अलग है। हम आमतौर पर बड़े इंप्रेस होते हैं जब किसी का दर्जा या ओहदा या रुतबा बड़ा होता है, और हम तमन्ना करते हैं कि काश हमारा दर्जा भी बड़ा होता, हमें भी कोई बड़ा मकाम मिलता।
لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جہاں مقام بڑا ہوتا ہے وہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، جہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے وہاں حساب بھی سخت ہوتا ہے، وہاں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ملا ہے تو اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بچوں کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ 9 مہینے تو وہ اس کے پیٹ میں گزارتے ہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے اگر پلائے تو، پھر اس کے بعد جب تک وہ پراپر کسی اسکول نہیں جاتا بچہ، اس وقت تک وہ اس کی استاد ہوتی، اس کی مربی ہوتی۔ باپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گھر میں ہوتا ہے، اور اگر وہ ہو بھی زیادہ اور آپ اس پر ذمہ داری ڈال بھی دیں تو اللہ نے اس کا مزاج، اس کی نیچر بنائی ہی نہیں ایسی، اس کے اندر وہ برداشت ہی نہیں رکھی، اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں رکھی کہ وہ بچے کی صحیح طور پر تربیت کر سکے، اس کو کھلا پلا سکے۔ ہاں تھوڑی بہت ہیلپ تو کر دے گا کسی وقت، لیکن وہ ذمہ داری نہیں لے گا، اور اگر اس پہ ڈالا بھی جائے تو وہ صحیح طور پر اس ذمہ داری کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو خصوصاً جو ابتدائی سال ہیں زندگی کے، اس میں ایک بچے کی 90% ذمہ داری جو ہے وہ ماں پر ہی ہوتی ہے، اس کو کھلانا، پلانا، سکھانا، سمجھانا، اور یہی وہ زندگی کا وقت ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ وہ جو کچھ اس نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، سب کچھ ابزارب کر لیتا ہے۔ اسپونج کی طرح ہوتا ہے اس کا دماغ، جس میں ہر پڑھنے والی آواز کان پہ وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر ایک نقش بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، اور ماں سے پوچھا جائے گا، اور بچہ ایک بڑا ہونے سے پہلے زندگی کا ایک بڑا حصہ، اور وہ حصہ جس میں سب سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے، وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اب سوچئے کہ ماں جو ماں بھی ہے، استاد بھی ہے، مربی ہے، مزکی ہے، اس کے بہت سے رولز ہیں، اگر وہ خود پڑھی لکھی نہیں، اگر وہ خود ہدایت پر نہیں، اگر خود اس کے اپنے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، تو وہ بچے کو کیا سکھائے گی، وہ بچے کو کیا دے گی؟ تو آپ سوچئے کہ ماں کی جہالت کس طرح بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، نہ دین میں نہ دنیا میں، جب تک عورت اپنا بنیادی رول پلے نہیں کرتی۔ ہم نے انسانوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائے، سکولز بنائے، لیکن وہاں تک تو بچہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ابتدائی تعلیم گھر سے لے چکا ہوتا ہے، یا جس کے پاس بھی آپ بچے کو چھوڑتے ہیں اور جس حال میں بھی چھوڑتے ہیں وہاں سے وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی نہیں دیکھ رہے اور اس کو صرف آیا پہ چھوڑا ہوا ہے، یا کسی جاہل ماسی کے پاس چھوڑا ہوا ہے، تو وہ مظلوم بچہ جہالت کے ساتھ پلے گا، برے اخلاق کے ساتھ پلے گا، اس کے اندر علم کا نور کہاں سے آئے گا؟ بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی سن کے بولتا ہے، جو کچھ سنتا ہے وہی بولتا ہے، اس لیے جو بھی زبان وہ سنتا ہے اس زبان کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ دیکھتا ہے وہ دیکھ کے ابزارب کرتا ہے۔ تو سیکھنے کے یہ 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ۔ سب سے پہلے وہ ماں کی آوازیں سنتا ہے، پیٹ کے اندر بھی، پھر جب باہر آ جاتا ہے پھر بھی، زیادہ وقت چونکہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اب بعض اوقات ماں کی جگہ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے اور اس طرح کے آلات نے لے لی ہے، تو بچے وہ آوازیں زیادہ سنتے رہتے ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں ماں باپ کی آواز سے بھی۔ جو کچھ بھی آپ بچوں کو سنائیں، خواہ قرات سنوائیں یا کوئی لیکچر سنوائیں یا کچھ بھی، اسی طرح بچہ اپنے سامنے جو بھی دیکھتا ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کو، چلتے پھرتے، یا پھر وہ بلیک باکس کے سامنے یعنی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو کچھ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب اس کے اندر جا رہا ہے اور اس سے وہ سیکھ رہا ہے۔ اب آپ صرف تمنائیں کریں، آرزویں کریں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، لیکن جو کچھ وہ سن رہے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل اینٹی اسلام ہے، بالکل اسلام کی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا؟ کیسی تربیت پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا
10 بچوں کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو وہاں سے وہ آبادی سے دور ایک جگہ لے گئے. وہاں انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے، رہائش، ان کی خدمت کے لیے سرونٹس، ہر چیز کا انتظام کیا، اور ان کو سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا کہ وہ ان کے ساتھ سب کچھ کریں گے، یعنی کھلائیں پلائیں گے، ان کو صاف کریں گے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے، لیکن ان سے بات کوئی نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، 1-2 سال کے بعد جب ان بچوں کو واپس لایا گیا تو ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں بول سکتا تھا، کسی کو بھی نہیں بولنا آتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی کو بولتے سنا ہی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے وہی بولتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. ابھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ انہیں کیا سنوا رہے ہیں، آپ انہیں کیا دے رہے ہیں. اسی طرح وہ وہی ایکٹ کرتے ہیں، ان کے ایکشنز، ان کے ہاتھ اٹھانے، بولنے، دیکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، حتیٰ کہ چیزیں رکھنے، اٹھانے، ان سب چیزوں میں جو سٹائل ہوتا ہے، جو مینر ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ ماؤں سے دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے عموماً لہجے میں، سٹائل میں اور بہت سی چیزوں میں انکانشیسلی ماں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ماں کو کرتے ہوئے وہ خود وہی چیزیں کرنے لگے. مثلا اگر ماں برقع اوڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکارف اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ کہاں سے شوق آیا ان میں؟ صرف دیکھ دیکھ کر. وہ ہر کپڑا اٹھائیں گے اور اس کا سکارف بنانے لگ جائیں گے. ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی طرف بھی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ لیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ انہیں ابھی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، زبان سے نہیں کہہ رہے کہ سکارف اوڑھو. وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سارے کام؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی لینے لگتے ہیں، وہ بھی یہ سب کرنے لگتے ہیں ماں کو دیکھا دیکھی. تو اس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ